السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو، بیت المقدس کی تاریخ، 20ویں قسط، بروز بدھ 27 شوال المکرم 1442 ہجری، 9 جون 2021۔ فلسطین کے خلاف، فلسطین کو اپنی مملکت میں حاصل کرنے کے لیے صہیونی طاقت نے جو زور لگایا ہے، اور صہیونی تحریک کے بانی 1857 میں ایک جملہ کہا تھا۔ یہ اس اجلاس میں کہا تھا جو سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل کے اندر تمام یہودی لوگوں کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو اور ان کے پیشواؤں کو اور یہودی رہنماؤں کو جمع کیا گیا تھا۔ اس وقت یہودیوں کی جو حالت تھی وہ پورے دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، ذلیل و خوار تھے، ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ لیکن ایسے موقع پر ان کے تمام رہنما ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر مستقبل کا تاریخ دیکھ رہے تھے، اور ان کے تحریک کے بانی نے ڈنکی کی چوٹ اس وقت ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ دنیا آج سے 50 سال بعد روئے زمین پر ایک صہیونی ریاست کو قائم ہوتا ہوا دیکھ لے گی۔ یہ معمولی جملہ نہیں تھا۔ جس وقت یہودیوں کو ٹھکانے دینے والا کوئی نہیں ہے، ایسے موقع پر اس صہیونی تحریک کا بانی جو ہے ڈنکی کی چوٹ کہہ رہا ہے 50 سال کا وقت چاہیے، بس 50 سال کے بعد یہ دنیا صہیونی ریاست کے قیام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ اس کے ٹھیک 50 سال کے بعد 1948 میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا وہ اپنے عزم پر کتنے مضبوطی کے ساتھ جمے تھے۔ وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے عزم کو انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا، اور 14 مئی 1948 کے دن اپنی الگ سے ریاست، یہودی ریاست کا قیام کا اعلان کر دیا۔ آج یہودی لوگ 14 مئی کے دن کو ریاست کے قیام کے دن کے طور پر جشن مناتے ہیں۔ اس منحوس دن کے بعد فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تشدد کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، تقریباً 70 سال سے زائد وقت ہو گیا، آج فلسطین کے مسلمان ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں اور ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ سرزمین معراج، جس زمین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، آج اس سرزمین معراج کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس پر مسلمانوں کا خون نہ گر رہا ہو۔ اکثر شہید ہونے والوں میں نوجوان ہیں یا بچے ہیں۔ یہودیوں کا مقصد یہ ہے اپنی ریاست کے قیام کے بعد کہ فلسطین کے جوانوں کو اور بچوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی نئی نسل آگے نہ بڑھے۔ یہ فلسطین پر ان کے قبضے، فلسطین یہ نئی ریاست کے اعلان کے بعد ان کا یہ تشدد اور جارحانہ تشدد اور غاصبانہ قبضہ آج بھی جاری ہے۔ تاریخ کے خطے سے اگر دیکھا جائے، فلسطین روح زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو تاریخ اور جغرافیائی اور مذہب کے ہر اعتبار سے تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی برکات سے مالا مال فرمایا ہے۔ کئی جلیل القدر انبیاء اس سرزمین میں مبعوث ہوئے اور اپنے جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف فاتحین کے جنگ آزمائی کے میدان بھی رہا ہے۔ یہاں کی سرزمین نے زمانے کے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ دنیا کی کوئی زمین اتنے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھ سکی۔ یہ بات مشہور ہے کہ فلسطین جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے وقت سے آباد ہے، لیکن در حقیقت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کئی سال پہلے قدیم انسانی تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ یہ فلسطین حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس کے بانی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی فلسطین اور یہ سرزمین، یہ مقدس زمین مرکز رہا ہے انسانی تہذیب کا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنو اسرائیل پر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کے شان میں گستاخی کی، ان پر جو عذاب الہی کو اللہ پاک نے نازل کیا، جو اس
کم فطرت قوم کی شرارتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجتا رہا۔ اس سلسلے میں تاریخ کے صفحات ہمیشہ زندہ ہیں کہ اللہ پاک نے انہی یہودیوں کے اوپر اللہ پاک نے کبھی بخت نصر کو اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک روم کے بادشاہوں کو مسلط کیا، جو ان کی طاقت کو توڑ دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو قیدیاں بنایا اور ان کا قتل عام ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یہودیوں کے لیے آخری تنبیہ تھی اور آسمانی حجت تھی۔ اللہ نے ان کو آخری موقع دیا، آخری چانس دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، مگر یہ لوگ سدھرنے والے نہیں تھے۔ مثل مشہور ہے کہ کتے کی جو دم ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو بیکار ہے۔ یہودیوں کو جتنے پیغمبروں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک قوم ٹیڑھی رہی، اور ان کی اس قوم کی فطرت کے اندر ٹیڑھا پن تھا، اور یہ شرارت اور قتل و غارت گیری اور اسی طریقے سے خون خرابہ کرنے کی عادی تھی، تو ان کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ان کے لیے آخری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر حالات ڈالے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ پھر ایک لمبی مدت تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ پھر اس کے بعد سلطان غازی نے مسلمانوں کے قبضے کو واپس دلوایا۔ اس کے بعد کچھ اور حالات آئے اور خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس فلسطین کو اور مسجد اقصی کو مسلمانوں کا مرکز بنایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ عبد المجید خان یہ بادشاہ تھا، اس سے یہودیوں نے ساز باز کرنے کی، یعنی اس سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی تھی اور خلافت عثمانیہ پر بہت بڑا قرض کا بوجھ چڑھا تھا۔ تو یہودیوں نے اس آخری بادشاہ سے یوں کہا کہ اگر آپ چاہیں ہمارے لیے کوئی ایک خطہ متعین کر دیجئے، اور یہودیوں کے لیے کوئی خطہ متعین کر دیجئے جس کے عوض میں جتنا بھی قرضہ آپ کے ذمے اور آپ کے حکومت کے ذمے لگا ہے وہ سارا قرضہ ہم ادا کریں گے، اور آپ کے ملک کو، آپ کی مملکت کو قرضے سے پاک کریں گے۔ یعنی یہودیوں نے سوچا کہ خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ کے ذریعے سے ایک خطے کو خرید لیا جائے، ایک خطہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، تاکہ ہم آپ کے اس خطے میں آزادی کے ساتھ رہ سکے، اور حکومت پر جتنا قرضہ ہے اس کے بدلے میں ہم ادا کریں گے۔ لیکن وہ تو آخر خلافت عثمانیہ کے سپوت تھے، اور وہ بادشاہ کمزور ایمان والا نہیں تھا، ہمت اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا، اگر تم سارا مال اور دولت لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو تو پھر بھی میں فلسطین کی مٹھی بھر مٹی بھی اور مٹھی بھر جگہ بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہودی مایوس ہو گئے اس جملے کے بعد۔ انہوں نے سوچا اب خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے تو یہ زمین ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ اب انہوں نے بیرونی حملہ آوروں کے ذریعے سے اور بیرونی ممالک کے ذریعے سے انہوں نے اس فلسطین کے زمین کو آزاد کرنے کے اور اس چھیننے کی مکمل کوشش کی۔ آخرکار بیرونی ممالک کے تعاون اور مدد کی وجہ سے یہ فلسطین کے زمین پر قابض ہو گئے، اور جارحانہ قبضہ وہاں پہ اور غاصبانہ قبضہ کر کے وہاں پر فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کو شروع کر دیا۔ پھر خلافت عثمانیہ کا جب زوال ہو گیا تو یہ اس زمین پر قابض ہو گئے، اور اس خطے کا باقاعدہ انہوں نے جس زمین پر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، باقاعدہ اسرائیل کے قیام کا، یعنی اپنی مملکت کے قیام کا اور اپنے ملک کے ہونے کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہ ان کی سازش اور شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی سازش اور شرارت سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔